علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیں الصلاۃ صلاۃ و والسلام سلام علیک یا سیدی یا یا حبیب سیدی یا اللہ رحمۃ وعلی للعالمین آلک و وعلی اصحابک آلک یا و سیدی اصحابک یا یا رحمت سیدی یا للعالمین۔ شفیع المذنبین۔ دو صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ماشاءاللہ آپ بڑی محبت سے تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا اس خوبصورت محفل کو سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اب کسی خطاب کا وقت نہیں ہے اور کسی لمبے چوڑے سلسلے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ نے بڑے خوبصورت ذوق میں پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ کے عظیم ہمارے رہنماؤں سے، جو اہل سنت کے عظیم خطیب ہیں، پہلے شان مولا علی پر خوبصورت بیان، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، سرزمین تلاگنگ کی پہچان، اور آپ اتنے دور سے سفر کر کے تشریف لائے۔ حضرت خطیب اہل سنت برادر محتشم علامہ ممتاز کھڑوی صاحب، آپ کا خوبصورت بیان سماعت کیا۔ آپ کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت خطاب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خوبصورت پیغام کے ساتھ برادر محتشم حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز مہروی صاحب، آپ کا سماعت کیا۔ علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ علماء کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، یقیناً یہ ان کی بڑی کمال کی محبت ہے کہ آپ احباب آج اس خوبصورت نشست میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے برادر محترم پیکر اخلاص و محبت علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب، رہنما علماء بورڈ پاکستان سنی تحریک، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے تحصیل رہنما، تحصیل راولپنڈی کے عظیم رہنما، آپ کے اس علاقے میں پورے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو تھانہ چونترا کا علاقہ ہے، صرف کولی حمید نہیں، یہ سب کے لیے فخر ہے کہ ایک عظیم مجاہد جنہوں نے الحمدللہ اس علاقے میں صحیح معنوں میں اہل سنت کے پرچار کے لیے خوبصورت کام کیا، اہل سنت کے فروغ کے لیے، فکر اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے۔ برادر محترم مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یونس حقانی صاحب اور دیگر الحمدللہ آپ کی مسجد کے امام خطیب اور دیگر جتنے بھی مسجد انتظامیہ ہیں، اہل محلہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جو علماء اسٹیج کی زینت ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں نے صرف 8 سے 10 منٹ میں اپنا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ آپ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں گے۔ ایک دفعہ تاکہ مجھے یہ تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ میں نے جو 8-10 منٹ آپ سے بات کرنی ہے اور جو میسج آپ کی جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تقریر کوئی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے جو آپ کو سمجھانی ہے۔ پاکستان سنی تحریک الحمدللہ اہل سنت کی وہ نمائندہ جماعت ہے جس نے الحمدللہ جب سے پاکستان سنی تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا، جن مقاصد کے لیے پاکستان سنی تحریک بنائی گئی تھی، الحمدللہ ان مقاصد پہ عمل کرتے ہوئے آج تک ان تقریباً 32-33 سالوں کے اندر سن 1990 میں پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی، اور اس عظیم مشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے ہم نے خالی نعرے نہیں لگائے، ہم نے لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلا، بلکہ ہم نے پریکٹیکل عملی طور پر الحمدللہ کام کیا ہے۔ اس راہ میں ہمارے بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2001 میں حضور کی عظمت کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اور پھر سب یہ بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تو کم از کم یاد ہوگا، چلیں جوانوں کو یاد نہیں، 2006 میں اہل سنت کے ساتھ وہ عظیم سانیہ جو نشتر پارک کے اندر 12 ربیع النور شریف کے دن پیش آیا۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان سنی تحریک کی پوری قیادت نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ محمد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکرم قادری شہید، افتخار بٹی شہید، یہ سب جانیں قربان کر گئے، اور دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید اب پوری قیادت کے شہید ہونے کے بعد اب یہ مشن ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ مشن تو وہ تھا جو ہمیں بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا، یہ مشن تو وہ تھا جو بارگاہ مولا علی شیر خدا سے ملا تھا، یہ مشن تو وہ تھا جو ہمیں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا تھا، اور صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھام کر
جرنیل اہل سنت سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری، آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا. پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، اہل سنت میں جب بھی مشکل وقت آیا، چاہے وہ اہل سنت کی مساجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ اہل سنت کی حقوق کا معاملہ ہو، وہ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، یا وہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، پاکستان سنی تحریک کے کارکنان نے صف اول کے اندر اپنی جانیں پیش کی. یہ وہ جماعت ہے جس کا آج الحمدللہ ہم حصہ ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جیسے حالات بھی آئے، طوفان آئے، جیسے بھی معاملات بنے، الحمدللہ ہم نے اپنی جانیں تو قربان کی. میری جماعت کے 2 قیادتوں نے اپنی جانیں پیش کی. میں اس جماعت کا کارکن ہوں جس جماعت نے 600 سے زائد اپنے کارکنوں کے جنازے پڑھے. لوگ کہتے رہے، دشمن کہتے رہے کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں، اپنے نظریات پہ سودا کر لیں، تھوڑی سی اپنے اندر لچک لے آئیں، تو یہ شہادتوں کا سلسلہ رک سکتا ہے، یہ قربانیوں کا سلسلہ رک سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بڑے انعامات سے نوازا جا سکتا ہے، اقتدار میں جگہ دی جا سکتی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کی قیادت نے ہر دور میں ایک ہی پیغام دیا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سود و زیاں فقط نام محمد سے محبت کی ہے. ہم نے ہر دور میں حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے. بس توجہ رکھیے گا، آج فتنوں کا دور ہے اور ہر بندہ بیرا روی کا شکار ہے، اور عجیب و غریب فتنے اہل سنت کی صفوں کے اندر اٹھ رہے ہیں. پاکستان سنی تحریک الحمدللہ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنے مشائخ، اپنے علماء کی سرپرستی کے اندر فکر اعلیٰ حضرت کے اس عظیم مشن کے فروغ کے لیے میدان عمل کے اندر ہے. آج بھی ہم آپ کو دعوت فکر دینے آئے ہیں کہ آؤ، اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنے نظریات کی پختگی چاہتے ہو، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کی فکر کی امین، اس وقت مسلک حقہ کی ترجمان، اس وقت حقوق اہل سنت کی صحیح معنوں میں تحفظ کرنے والی تحریک، جس نے الحمدللہ اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے. آئیے آپ بھی اس تحریک کا حصہ بن جائیں. ارے جو نوجوان ہیں وہ اس تحریک کے پلیٹ فارم پر اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اس سے بری و ذمہ ہو کر کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی راضی ہوگا، کوئی ناراض ہوگا، دنیا کی ناراضگی نہیں. الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے جس مشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اگر دنیا کا کوئی چودھری ملک راجہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر برادریاں ناراض ہوتی ہیں تو ہو جائے، اگر رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے. ہم تو اس مشن کے سپاہی ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ کائنات ناراض ہو جائے، لیکن جب قبر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ میرا یہ وہ غلام ہے جو میرے مشن پہ کام کرتا ہوا آیا ہے. آج اب ضرورت پیش آئی دور حاضر کے اندر کہ ہم نے حضور کے صحابہ کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اہل بیت اطہار کی عزت پہ پہرا دینا ہے. اہل سنت کی صفوں کے اندر دراریں ڈالنے کی کوشش کی گئی. کسی نے کہا کہ صحابہ کرام جس طرح علماء فرما رہے تھے، یاد رکھیے میں زیادہ لمبی چوڑی بات کر سکتا ہوں، لیکن عقیدہ اور جو ہے وہ پیغام یہ دے کے بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ آج اگر کوئی 1450 سال کے بعد جو ہے وہ ڈالر لے کر اور ایران کے مال لے کر اور اپنے بینک بیلنس بنا کر ایک تقریر کے کوئی 50 ہزار پہ فکس کر کے کہے کہ میں علی کا ملنگ ہوں، کہے کہ میں بڑا علی کرنے والا ہوں، میں اہل بیت کے گھر کا بڑا نوکر ہوں اور میرے سے اہل بیت کی محبت سیکھیں، تو میں ان کے لیے ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آج 1450 سال کے بعد کسی مفتی اور کسی عالم سے سن کر اگر تیرے اور میرے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت اجاگر ہو سکتی ہے تو ذرا تصور کرو 1450 سال پہلے ان صحابہ کی محبت کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے اہل بیت کی شان کسی مفتی سے نہیں سنی، جنہوں نے اہل بیت کا مقام کسی عالم سے نہیں سنا، بلکہ انہوں نے اہل بیت کا مقام خود میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے. ان صحابہ نے حضور کی اہل بیت سے پیار کی انتہا کیسے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہم اہل سنت ہیں. وہ میرے پیر صاحب بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. میرے پیر صاحب کہتے تھے عقیدہ وہ کیا ہے جس میں ایک طرف بات آئے تو بندہ سر اٹھا کے کہے کہ میرا تعلق ان کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، میرے حضور کے دوسرے غلام کی بات آئے تو نظریں جھک جائیں. پیر صاحب فرماتے تھے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے. عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے. حضور کے جس صحابی کا ذکر آتا ہے
سینہ چوڑا کر کے محمد عربی کے غلام کہتے ہیں ہم صحابہ کے در کے بھی نوکر ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی شانوں کے بھی قائل ہیں۔ ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے ہر صحابی کا احترام کرنے والے، حضور کی اہل بیت کا احترام کرنے والے، لیکن میسج یہ ہے جس طرح میرے برادر علامہ امتیاز مہروی صاحب فرما رہے تھے کہ علی جو ہے وہ کڑے پہننے والوں کا امام نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کڑے پہننے والوں کا امام نہیں ہے، علی صرف بال لمبے کر کے ناچنے والوں کا امام نہیں ہے، علی چرس کے سوٹے لگانے والوں کا امام نہیں ہے، بلکہ علی تو وہ ہے جو امام المتقین ہے۔ علی وہ ہے، اگر علی کو امام ماننا ہے تو علی پھر بہر علی کا امام ہے، علی پھر تاجدار گھوڑا کا امام ہے، علی پھر داتا علی اجمیری کا امام ہے، علی بابا فرید الدین گنج شکر کا امام ہے، علی سلطان بہو کا امام ہے، اور علی حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا امام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عقیدہ سمجھ آ گیا؟ علی کے تقوی کی بات اگر کریں نا تو میں آپ کو صرف ایک بات، اگر آپ کی محبت اجازت دے تو کہیں ذرا سبحان اللہ، صرف ایک بات علی کی تقوی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو الحمدللہ یہ موضوع اتنا ہے کہ اس پہ ساری رات بات ہو سکتی ہے، ساری زندگی بات ہو سکتی ہے۔ جو لوگ چرچ کے سوٹے لگا کر کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، جو لوگ نماز کے قریب نہ آ کر کہیں کہ ہم علی کے ملنگ ہیں، ان کو میرا پیغام ہے الحمدللہ علی کے ملنگ بھی اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، علی سے تعلق بھی اہل سنت کا ہے۔ میں نے کہا علی تو وہ ہے جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک دریا میں، پورے دریا میں، دریا کتنا بڑا ہے، ایک دریا میں اگر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ دریا پھر اس کے بعد خشک بھی ہو جائے، اس کے بعد گھاس اگ جائے، اور اگر کوئی گھوڑا وہ گھاس کھا لے، مولا علی فرماتے ہیں علی پھر بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ گھاس کھانے والا جو گھوڑا ہے علی اس پہ سوار بھی ہو جائے، علی اس پہ سوار بھی ہو جائے۔ اگر علی کا تقوی اتنا بلند ہے تو پھر چرس پینے والوں کے دلوں میں علی کیسے آ سکتا ہے، پھر سگریٹ پینے والوں اور یہ سوٹے لگانے والوں کے دلوں میں علی کیسے آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم علی اس کا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، علی اس کا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، علی اس کا ہے جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے آج پاکستان سنی تحریک گلی گلی اور نگر نگر الحمدللہ صحابہ کی عظمت کے چرچے بھی کرتی ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام اور مرتبہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آؤ اس مشن کو لے کے آگے بڑھو، پاکستان سنی تحریک کے دست و بازو بنو، تاکہ تمہارے سینوں کے اندر، اور ہم تو الحمدللہ لوگوں اس امام کو ماننے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے، یہ بولی بالی عوام ہے نا ہماری، ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ صحیح رستے سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں جی اصل میں ذکر علی ہضم نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ان سے ذکر علی ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ کون ہے جس سے ذکر علی ہضم نہیں ہوتا؟ ہم تو ہر سٹیج پہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا تو عقیدہ ہے، ہم تو مومن اور منافق کی پہچان ہی ذکر علی سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جی مسئلہ ذکر علی کا نہیں، جو ذکر علی کی آڑ میں تم صحابہ کرام کو تبرئ کرتے ہو، مسئلہ حضور کے صحابہ کا ہے۔ خدا کی قسم اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے، نہ ہم صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں، نہ گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی ہونے دیتے ہیں۔ ہم تو اس امام کی فکر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے قیامت کی صبح تک آنے والے حضور کے غلاموں کو پیغام دے دیا کہ لوگوں حضور کی آل تو اتنی بلند ہے، حضور کی آل کا مقام تو اتنا بلند ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ اہل سنت کا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بس اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیں۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے ہر معاملے پر وہ خوبصورت تحقیق فرما دی۔ حضور میرے حضور تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت گولوی ہوں یا اعلیٰ حضرت بریلی ہوں، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کسر چھوڑی کوئی نہیں۔ اگر آج کہیں
پیرا روی کا شکار ہو جاؤ تو پھر اپنے اکابرین کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ تمہیں محبت اہل بیت کی خوشبو بھی آئے گی اور انشاءاللہ محبت صحابہ کی خوشبو بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا